اے اولاد آدم، پھر یہ ساری نعمتیں عطا کر کے بھی تمہیں دنیا میں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ قدم قدم پر میری رحمت تیری نگران ہوگی، پاسبان ہوگی۔ تو مجھے بھول جائے گا لیکن میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ دنیا کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی دوستی تیرے اتنا قریب نہیں ہوگی جتنا میرا فضل و کرم تیرے قریب ہوگا۔ کتنے پیار سے فرمایا، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ میرے محبوب، آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا، رب العالمین نے فرمایا مجھے ڈھونڈنے والوں کو بتا دیجئے انی قریب۔ گلی میں جب آپ پروگرام رکھیں کتنا قریب ہے تو، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جب اتنا قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ راول پنڈی کے دوستو، ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، خاص طور پر۔ ویسے تو ہر وقت اس کی رحمت انسانوں سے قریب تر ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں ماہ صیام کی راتیں موسم بہار ہیں اہل نظر کے لیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان المبارک کو پائے اور اللہ سے صلح نہ کر سکے وہ بڑا بد نصیب ہے۔ رمضان کو پائے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے بڑا بدبخت ہے۔ بوڑھے والدین کو پائے اور جنت حاصل نہ کر سکے بڑا بدبخت ہے۔ میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے بڑا سنگ دل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ الہ العالمین، تیرا رحمت کا در تو کھلا ہے، لیکن ہمارا دامن جو خالی ہے، کس منہ سے آئیں؟ ہمیں ہماری خطائیں اور گناہ شرمندہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے خطا کار بندوں کو بتا دو، تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ساری زندگی کی خطائیں اور کوتاہیاں لے کر آؤ، میں تانا بھی نہیں دوں گا، معاف کر دوں گا۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے
لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں, جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں, چادریں چڑھا رکھی ہیں, مجاور بٹھا رکھے ہیں, اور فلسفہ بیان ہوتا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن رب العالمین کے در رحمت سے صدا آتی ہے, کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ, خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے, نبھا نہیں سکا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ, جبین نیاز جھکا کے دیکھ, طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ, ندامت کے اشک بہا کے دیکھ, میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. او عبادت گزارو, عابدین شب زندہ دارو, خطا کاروں اور گناہ گاروں کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو. پتہ نہیں اسے کس کی کون سی ادا پسند آئے. آپ کو عبادت کی توفیق ہوئی ہے, تکبر نہ کیا کیجیے, اس کا شکر ادا کیا کیجیے, انجام بخیر ہو جائے. ورنہ کبھی کبھی آخر میں بازی ہار جاتے ہیں. بڑا نازک سفر ہے. بابا سعدی نے واقعہ لکھا ہے ایک صاحب کا, شب بھر عبادت میں گزارتے تھے, رات بھر قیام کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, نوافل پڑھتے تھے. لیکن صبح اٹھ کر محلے کے دوسرے لوگوں کو کہتے تھے, بدبختو ساری رات پڑے رہتے ہو, فقیر کو دیکھو ساری رات عبادت میں گزارتا ہوں, تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, تم تو سارے جہنمی ہو, بدبختو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. مجھے دیکھو ساری رات عبادت کرتا ہوں. حق تعالیٰ نے فرمایا ساری عبادت تمہارے منہ پہ مارتے ہیں, ایک بھی سجدہ قبول نہیں, ایک بھی سجدہ قبول نہیں. یاد رکھنا راول پنڈی کے روشن ضمیروں, وہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں, روزوں کا محتاج نہیں, صدقوں کا محتاج نہیں, حج و زکات کا محتاج نہیں. وہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. ان تمام باتوں سے روحانی تربیت ہوتی ہے اور پھر دل کی کیفیت بنتی ہے. بس صبح ہوئی آنسو تھمتے نہیں, رقت طاری ہے, کسی کو کچھ بتاتا بھی نہیں, روتا چلا جا رہا ہے. ایک دوست نے, بے تکلف دوست نے پوچھا, میاں اپنے رونے کی وجہ تو بتاؤ, ہوا کیا؟ کہنے لگا 40 سالہ عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی, ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوا, اتنے بڑے نقصان پر رونا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ دوست بھی کوئی عجیب دوست تھا, کہنے لگا جب 40 سالہ عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی تو اب کب تک ٹکرے مارتے رہو گے؟
باقی زندگی کتنی رہ گئی ہے، چھوڑ دو. جب قبول ہی نہیں کرتا رند بن جاؤ، مزے کرو. اب وہ تو سمجھا تھا کہ قبول نہیں ہوئی میری عبادت. میں کہتا ہوں قبول ہو گئی کہ اس موڑ پر اللہ نے دستگیری فرمائی، گرنے نہ دیا. کہنے لگا توانی ازاں دل بپرداختن، توانی ازاں دل بپرداختن، دانی کے بے تواں ساختن. یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اس کا در چھوڑ کر چلا جاؤں؟ پھر یہ تو بتا کے جاؤں کہاں؟ اس کو تو سجدے کرنے والوں کی کمی نہیں، رکوع کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، قیام اور طواف کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات کا ایک ذرہ اس کی حمد و تسبیح کرتا ہے، وہ ہماری تسبیح اور عبادت کا ضرورت مند نہیں، وہ تو بے نیاز ہے. لیکن میرے لیے تو اس کے در کے سوا کوئی در ہی نہیں. لہذا میں اس کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. قبول کرے نہ کرے، میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے اسی کے لیے مخصوص ہیں. نہیں جاؤں گا کسی اور کے در پر، اسی کے در پہ آنسو بہاؤں گا، رو رو کر جان دے دوں گا. کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر کرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. دن بھر روتا رہا، رات آئی سجدے میں گرا. فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیستت، کہ جزما پناہ دیگر نیستت. آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور سابقہ 40 سالہ زندگی کی عبادت بھی قبول کر لی. جب ہم نے تیری زبان سے یہ سنا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں، تو پھر ہمیں بھی خیال آیا کہ ہم بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگاؤ گے تو بھی کے بیماروں کو اب سمجھ میں آئے گی. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر خطا کاروں کو معاف کرنے والا کون؟ رب العالمین نے فرمایا الست بربکم، اے اولاد آدم یہ ساری نعمتیں دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے سر پہ شرافت کا تاج رکھوں گا، تو تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ الست بربکم قالوا بلا. تمام انسانی روحوں نے اقرار کیا ہاں الہ العالمین تو ہی ہمارا رب ہے، ہم دنیا میں جا کر تیرے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے. تو بھی نہ، تو ہی ہمارا داتا ہے. انسان جب اس دنیا میں آ رہا تھا تو اللہ نے یہ وعدہ لے لیا الست بربکم. قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیجئے، قرآن کریم کھلتے ہی تیرے دماغ پہ دستک دے گا الحمدللہ
رب العالمین، یہی وعدہ یاد دلائے گا. الحمدللہ رب العالمین. آگے پڑھتے جائیے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہی وعدہ یاد دلایا جائے گا. اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. رب العالمین نے فرمایا جو قوم عہد الست پر پورا اترے، میرے سوا کسی کو معبود نہ مانے، میرے سوا کسی کو مسجود نہ مانے، میرے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہ مانے، میرے سوا کسی کو علام الغیوب نہ مانے، رب العالمین نے فرمایا میں انہیں خوف سے بھی بچاتا ہوں، حزن سے بھی بچاتا ہوں. جس قوم میں شرک نہیں ہوگا، بدعت نہیں ہوگی، اس قوم میں کبھی دھماکے نہیں ہوں گے. شرک و بدعت سے پاک معاشرے میں کبھی بم نہیں پھٹیں گے دوستو. اسی معاشرے میں بم پھٹیں گے جہاں قبریں پوجی جائیں گی، جہاں آستانے سجے ہوئے ہوں گے، جہاں گورنر جا کے چادریں چڑھائیں گے، جہاں وزیر اعلیٰ 11ویں کا دودھ تقسیم کریں گے. اس معاشرے کو اللہ کی ناراضگی سے کوئی نہیں بچا سکے گا. راولپنڈی والوں، یقین دلاتا ہوں آپ کو، شرک و بدعت کے اڈے بند کر دو، آستانہ پرستی کا خاتمہ کر دو، انشاءاللہ یہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا. پوری دنیا رشک کرے گی پاکستان پر.